شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بن بناہٹ گونج تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے، اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ تشریح: اس حدیث میں بھی توحید و رسالت کی شہادت مراد دعوت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے یہ شہادت سوچ سمجھ کر ادا کی، در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ اب اگر بالفرض اس سے با تقاضائے بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔